میری کیا حیثیت کہ میں ان کے بارے میں بات کر سکوں. میں تو وہی الفاظ بولتا ہوں جو اللہ نے ادا کیے ہیں ان کے بارے میں. اللہ کہتا ہے کرم یافتہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں, جو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کی بھی مانتے ہیں. کرم یافتہ اور اللہ کی بھی مانتے ہیں. کرم یافتہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس آپ بیٹھتے ہیں آپ کی روح سیراب ہو جاتی ہے. کرم یافتہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں آپ کی بینائی لوٹ آتی ہے. کرم یافتہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں آپ کی 7 نسلوں کو بخشوا دیتے ہیں. کرم یافتہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے 6 مہینے کے بیٹے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر کہتے ہیں اللہ میری قربانی قبول فرما لے. کرم یافتہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے 16 سال کے جوان بیٹے کا لاشا اٹھا کر کہتے ہیں کہ اللہ جب روز قیامت تو کہے گا کہ میرے کرم یافتہ کہاں ہے تو میرا نام یاد رکھنا. کرم یافتہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی ساری خوشیاں قربان کر دیتے ہیں. کرم یافتہ وہ ہوتے ہیں جن کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ اپنے 2 بیٹوں کا لباس جو ہے وہ دے دیتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ یہ تو فرشتہ آیا تھا مانگنے کے لیے. کرم یافتہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود بھوکے رہ جاتے ہیں لیکن کسی کو بھوکا دیکھ نہیں سکتے. کرم یافتہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سخاوت کا کوہ گراں ہوتے ہیں. کرم یافتہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہادری اور شجاعت میں سب سے اول ہوتے ہیں. کرم یافتہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دینے میں 2 + 2 4.5 ہوتے ہیں اور لینے میں 2 + 2 0 ہوتے ہیں. کرم یافتہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس آپ بیٹھتے ہیں آپ کو اپنے دکھ درد بھول جاتے ہیں. کرم یافتہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن سے آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ میری زندگی کا آنے کا مقصد پورا ہو گیا. کرم یافتہ لوگ وہ ہوتے ہیں جس ماحول میں ہوتے ہیں اسے معطر کر دیتے ہیں. کرم یافتہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں گل و گلزار کر دیتے ہیں. کرم یافتہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی آگ بجھانے کے لیے چڑیا اپنے چونچ میں پانی لے کر آتی ہے. کرم یافتہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو بچانے کے لیے ابابیلیں پتھر لے کر آتی ہیں. کرم یافتہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو 313 ہو کر 1000 پہ بھاری ہوتے ہیں. کرم یافتہ وہ ہوتے ہیں جو جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں اسرا من جبل, اسرا جبل کی طرف دیکھو دشمن آیا ہزاروں کلومیٹر دور, جب نہ موبائل تھا نہ انٹرنیٹ تھا, اور وہ کہتا ہے سپہ سالار میں نے حضرت عمر بن خطاب کی آواز وہاں پر سنی. کرم یافتہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں اقبال نے کہا پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. کرم یافتہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے سارے گھر کی جائیداد دولت پیسہ اٹھا کر مسلمانوں کو کنواں خرید کے دے دیتے ہیں. کرم یافتہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو جنگ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ میرا کچھ بھی نہ بچے لیکن میرے نبی کے اوپر آنچ نہیں آنی چاہیے. کرم یافتہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو بلال کو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دیتے ہیں. کرم یافتہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو صدیق کو صدیق اکبر کر دیتے ہیں. کرم یافتہ وہ ہوتے ہیں جو عمر کو فاروق بنا دیتے ہیں. کرم یافتہ وہ ہوتے ہیں جو عثمان کو ذوالنورین بنا دیتے ہیں. کرم یافتہ وہ ہوتے ہیں جو علی کو حیدر قرار کر دیتے ہیں. کرم یافتہ وہ ہوتے ہیں جو میرے جیسے عام انسانوں کو فوق البشر کر دیتے ہیں. کرم یافتہ وہ ہوتے ہیں جو ہمارے گناہوں کو ایک نظر میں بخشوا دیتے ہیں. کرم یافتہ وہ ہوتے ہیں کہ اللہ ان سے پوچھتا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ان کی رضا کے بغیر کائنات کی نبضیں نہیں ہلتی. کرم یافتہ وہ ہوتے ہیں جب تک اذان نہ دیں سورج نہیں طلوع ہوتا. کرم یافتہ وہ ہوتے ہیں جب تک نماز نہ پڑھیں سورج غروب نہیں ہوتا. کرم یافتہ وہ ہوتے ہیں جو رات کو دن اور دن کو رات کر دیتے ہیں. کرم یافتہ وہ ہوتے ہیں جو کانٹوں کو پھولوں میں کنورٹ کر کے رکھ دیتے ہیں. کرم یافتہ وہ ہوتے ہیں جو بیمار کو ہاتھ لگاتے ہیں شفا عطا کر دیتے ہیں. کرم یافتہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوتے ہیں اتنے قریب ہوتے ہیں. کرم یافتہ کے بارے میں کسی نے کہا پہلے تے دل کھول کے اور زور زور دی ہسے پھر چیکا مار دے قبراں دے ول نسے. اللہ دے کرم یافتہ بندے. اللہ کے کرم یافتہ بندوں کو جب دنیا کی سمجھ آ جاتی ہے تو وہ دنیا سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. پھر وہ اپنے خالق کے ساتھ ڈائریکٹ ڈائلنگ ہو جاتی ہے ان کی. پھر ان کو دنیا بہت چھوٹی لگنا شروع ہو جاتی ہے. کرم یافتہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی محفل میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ خود کو ایلیویٹ محسوس کرتے ہیں. کرم یافتہ وہ ہوتے ہیں کہ جب آپ کانٹا ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو لگتا ہے پھول ہاتھ میں آ گیا. جب آپ انگارہ ہاتھ میں پکڑتے ہیں لگتا ہے آپ کے ہاتھ میں کوئی خوبصورت چیز آ گئی. کرم یافتہ وہ ہوتے ہیں جو بلیک اینڈ وائٹ کو کلرفل کر دیتے ہیں. کرم یافتہ وہ ہوتے ہیں جو ایک نظر سے گناہوں کو اس طرح پاک کر دیتے ہیں جیسے ابھی بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. 46 آیات ہیں, 46 آیات اللہ تعالیٰ کی کتاب
بائبل میں کرم یافتہ لوگوں کے بارے میں. کرم یافتہ لوگوں کے بارے میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں, کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب ہوتے ہیں. 4 لوگوں کی بات کی اللہ تعالیٰ نے. پہلے انہوں نے کہا کہ انبیاء ہیں, پھر انہوں نے کہا صدیقین ہیں, پھر انہوں نے کہا شہداء ہیں, پھر انہوں نے کہا صالحین ہیں. یہ 4 اللہ کے کرم یافتہ لوگ ہیں. اللہ کے کرم یافتہ لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کی 20 آیات ہیں. سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے فتح سے قبل اپنا مال خرچ کیا, یعنی فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے مسلمانوں کے لیے اپنی قربانی دی. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتا ہے مہاجرین انصار میں جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی, جنہوں نے اپنے بھائی اور بہنوں کی مدد فرمائی. اسی طرح سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, کرم یافتہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے صراط مستقیم پر سیدھے راستے پر چلتے ہیں. سورہ فرقان کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے 19 خوبیاں بیان کی ہیں کرم یافتہ لوگوں کی, اور کہا ہے کہ بری محفل سے, بری بات سے, بری چیز سے خود کو دور رکھتے ہیں. کیا بات ہے. اللہ کے راستے میں کسی اور کو کھڑا نہیں کرتے, کفر نہیں کرتے, اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرم یافتہ لوگ کون ہیں؟ کہا کرم یافتہ وہ ہیں جو نبی کے حجرے کے پاس سے گزرتے ہیں اپنی آواز نیچی کر لیتے ہیں. ادم نے کہا ادم یزداں سے اتنے بے تکلف, بڑا دربار ہے, آہستہ بولو. جو اپنی آواز نیچی کر کے آہستہ, جو زمین پر چلتے ہیں تو ان کو قرآن کی آیت یاد ہوتی ہے, زمین پر اکڑ اکڑ مت چلو, نہ تم آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتے ہو, نہ زمین کی گہرائیوں کو ناپ سکتے ہو. واہ خوبصورت. انہی پہچان کے ساتھ, انہی نشانیوں کے ساتھ کہ کرم یافتہ لوگ کون ہوتے ہیں, کرم یافتہ لوگ ایسے ہوتے ہیں. بریک کے بعد ملتے ہیں. کاشف فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم کرم یافتہ لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ابھی ہم نے بریک سے پہلے ان کی نشانیوں کے اوپر روشنی ڈالی تھی, مگر ابھی جو ہے ایک سوال مجھے یہ ہو رہا تھا کہ یہ جو 12 درجن ہے, اس کو مطلب 1 درجن میں 12 ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے, مگر واصف صاحب تو آپ کو پتہ ہے یہ کہتے ہیں کہ 1 درجن میں جو 13 ہے نا وہ کرنا ہے. لوگ 12 دیتے ہیں, تم 1 ایکسٹرا دو, 13 درجن اگلے کے اوپر احسان کر دو. تو یہ کس طریقے سے؟ ہاں بہت اچھی بات آپ نے کی. پہلے تو وارث شاہ صاحب کی بتاتا ہوں کہ وہ کون سی کمائی ہے جو 12 سے 12.5 ہو جاتی ہے یا 13 ہو جاتی ہے. وارث شاہ نے کہا وارث شاہ سدا ہی جیوندے جنہیں کتیاں نیک کمائیاں نے. جن کی نیک کمائی ہوتی ہے نا ان کا درجن 12 کا ہو ہی نہیں سکتا. وہ خلق کائنات اس 12 کو 24 میں تبدیل کر دیتا ہے. 2 واقعات مجھے آپ کی بات سے یاد آ گئے. میں دا نیوز اخبار میں آرٹیکل لکھا کرتا تھا, صحافت کرتا تھا, 90s ارلی 90s کی بات ہے. تو سلطان رئیس صاحب کا انٹرویو کا مجھے کہا گیا کہ ان کا انٹرویو کرنا ہے. آپ جانتے ہیں سلطان رئیس صاحب ایک تاریخ ہے پوری پاکستان کی. پنجابی فلموں کے حوالے سے ان کا کردار کوئی شخص پاکستان میں دنیا میں اور جینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام ہے بغیر حاجی صاحب کا. تو میں حاجی صاحب کی کوٹھی جو ہے یہ چائنا چوک کے پاس, وہاں پر گیا تو ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا, پیچھے بیٹھا ان کے ساتھ. تو وہ ایک سر پہ ہیٹ رکھا کرتے تھے, ایک ہیٹ میں انہوں نے پیسے رکھے ہوتے تھے. وہ 1 روپے سے لے کر ہزاروں روپے تک کے نوٹ رکھتے تھے وہاں. اب ہوا کیا, جو ہی ہم وہاں سے نکلے لارنس روڈ پہ, تو جہاں جہاں گاڑی ان کی رکتی تھی نا اشارے پہ, تو حاجی صاحب ایسے مجھ سے باتیں کرتے کرتے, کوئی مانگنے آیا, فقیر آیا, شیشہ نیچے کیا, دیکھ مجھے رہے ہیں, پیسے اسے دی جا رہے ہیں. اب وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور ملتان روڈ پہ جو اسٹوڈیو ہے, باری اسٹوڈیو, وہاں تک یہ سلسلہ جاری رہا. اب میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ کسی ایک بندے کو دیکھا نہیں مڑ کے کہ یہ کس کو میں دے رہا ہوں پیسے, یہ عورت ہے, مرد ہے, بزرگ ہے, بچہ ہے, اور ادھر منہ کر کے میری طرف پیسے کیوں دے رہے سلطان رئیس صاحب. تو جب ہم اسٹوڈیو پہنچے تو وہاں پر بھی اسٹوڈیو کے جو چوکیدار تھے, ملازم تھے, ان کو بھی دے رہے ہیں بغیر دیکھے. تو جب اسٹوڈیو پہنچ گئے اور سیٹ پہ گئے تو میں نے کہا حاجی صاحب میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. کہتے ہیں بیٹا پوچھیے. میں نے کہا حاجی صاحب میں نے آپ کو دیکھا پورے راستے میں کہ آپ جب صدقہ خیرات دے رہے ہیں تو آپ کسی کا چہرہ نہیں دیکھ رہے. ان کی بات سنیے, 12 سے 12.5 کس طرح اللہ کر دیتا ہے ان کے. کہنے لگے بیٹا جب اس رب نے مجھے دیا, میرا چہرہ دیکھ کر دیا مجھے. یہ چہرہ ہے اس طرح کا جس کو یہ عزت اللہ دے دے. اس چہرے والے تو کیمرے کے پیچھے بھی کھڑے اچھے نہیں لگتے. خالق نے مجھے ہیرو بنا دیا. جب وہ میرا چہرہ دیکھے بنا دے رہا ہے, میں کسی کو اس کے دیے میں سے دیکھ کر کیسے دے دوں. 12.5 اس وقت ہوتے ہیں جب آپ اپنے دیے اپنے میں سے نہیں دیتے. میرے استاد اشفاق صاحب کہا کرتے تھے تم نے تو اللہ کے دیے میں سے دینا ہے, تم نے کون سا خود اپنے پاس سے دینا ہے. تو جب اللہ کے دیے میں سے دینا ہے تو اللہ کے ہاں کمی ہے کوئی دینے کی. اور سنیے
آپ نے کیا سوال کر دیا. کسی نے مولا علی سے جا کر کہا کہ تمہارے نبی کی کیا سخاوت ہے, سخاوت تو حاتم طائی کیا کرتا تھا. وہ جو 12 سے 12.5 دینے والی بات کہا. اچھا, حیران ہو کر, پتا سر اچھا کیا کرتا تھا؟ کہتے 7 دروازے تھے اس کے, اگر کوئی ایک جگہ مانگنے سے آتا اور اسے وہ اتنا عطا کرتا کہ وہ دوسرے دروازے پہ آتا پھر اتنا عطا کرتا, تیسرے پہ آتا پھر اتنا ادا کرتا, وہ 7 دروازوں پہ آتا اسے 7 بار ادا کرتا, کبھی پوچھا ہی نہیں اس نے کہ تم پہلے 6 دفعہ لے گئے ہو. مولا علی مسکرائے اور کہنے لگے تم اسے سخاوت کہتے ہو؟ سخاوت میں بتاتا ہوں کسے کہتے ہیں. 12 سے 12.5 کرنا کسے کہتے ہیں؟ کہا کسے کہتے ہیں؟ کہا میرے نبی کے پاس آ کر کسی نے ایک بار مانگا, اسے اتنا عطا کر دیا کہ وہ دنیا کو دینے والا ہو گیا, لینے والا رہا ہی نہیں. بات 7 دروازوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں, ایک بار اتنا عطا کر دیا کہ وہ ساری کائنات کو بھی دیتا رہے تو ختم نہ ہو. کیا بات ہے, کیا جو 12 سے 12.5 دینے والا وہ ہے جو اللہ کے دیے میں سے یہ سوچ کر دیتا ہے کہ آنے والا لمحہ میرا رب مجھے دے گا, میری کیا اوقات ہے اس کو لینے کی. وہ ہوتے ہیں 12 سے 12.5 کرنے والے, وہ ہوتے ہیں 1 درجن کو 13 کے گننے والے. اپنا قد دیکھا اور پھر بے ڈھنگے بے شکل قسم کے مہاراجا کو دیکھا تو اس کی ہنسی نکل گئی. اب مہاراجا بڑا کایاں آدمی تھا, وہ سمجھ گیا بات کو. اس نے کہا رک جاؤ, اسے روک دیا ناچتے ہوئے. کہنے لگا ہنسی کیوں ہو؟ تو وہ گھبرا گئی. تو اس نے کہا مہاراج ویسے ہی. کہتے ہیں نہیں کوئی بات تو ہے. کہا مہاراجا آپ کی جو نا طبع نازک پہ گراں گزرے گی. کہا میں تمہیں بخشتا ہوں, میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا, سچ سچ بتاؤ. کہتی ہے کیا بتاؤں آپ کو؟ شیشے میں جب اپنا حسن دیکھا, جب اپنا سراپا دیکھا, جب اپنی خوبصورتی دیکھی تو بڑا فخر ہوا. پھر جب آپ کو دیکھا تو سوچا کہ میرا رب مجھے کس کے سامنے نچا رہا ہے, جس کی نہ شکل ہے نہ عقل ہے, نہ جس کے پاس کوئی رتبہ ہے, نہ کوئی روب ہے, نہ کوئی رنگ ہے, نہ کوئی روپ ہے, نہ کوئی قد ہے. تو اس بات پہ ہنسی نکل گئی. سنیے کیا کہا مہاراجا نے. اس نے کہا جب رب چیزیں بانٹ رہا تھا 2 قطاریں بنی ہوئی تھیں. پہلی قطار میں رب بانٹ رہا تھا علم, خوبصورتی اور خوش کلامی, اور جو دوسری قطار تھی اس میں رب بانٹ رہا تھا کرم. پہلی قطار میں تمہیں حسن مل گیا, تمہیں کردار مل گیا, تمہیں علم مل گیا, اور میں دوسری قطار کے آخر میں کھڑا تھا, مجھے کرم مل گیا, مجھے بلیسنگ مل گئی, مجھے رحمت مل گئی. مورا ایک بات یاد رکھنا, خالق جسے کرم دیتا ہے اس کے آگے حسن کو, کردار کو اور کلام کو ناچنا پڑتا ہے. کرم والوں سے پنگا نہیں لینا. ابھی آپ نے سٹارٹ میں کہا کرم والوں سے پنگا نہیں لینا. تو کرم جن کے پاس ہوتا ہے ان کے گھر کی لونڈی بن جاتی ہے, غلام بن جاتی ہے باقی ہر چیز. خالق جب کرم کرتا ہے کسی پر, خالق نہ شکل دیکھتا ہے, خالق نہ عقل دیکھتا ہے, خالق نہ حسن دیکھتا ہے, بلکہ کرم ہی اس کا حسن ہوتا ہے, کرم ہی اس کا کردار ہوتا ہے, کرم ہی اس کی کلام خوش کلامی ہوتی ہے, کرم ہی اس کی بہادری ہوتی ہے. اسی لیے بابا بلے شاہ کو کہنا پڑا جے دیکھاں اپنے عملاں ولے کچھ نہیں میرے پلے, جے دیکھاں تیری رحمت ولے بلے بلے بلے. یہ جس پہ رحمت آ جاتی ہے, کرم آ جاتا ہے, وہ پھر ساری چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے نا اللہ الصمد, میں بے نیاز ہوں. تو اللہ اپنی بے نیازی اپنے لوگوں میں بانٹ دیتا ہے جس پہ کرم کرتا ہے. وہ بے نیاز ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے, پھر وہ چھوٹے موٹے حسن کے, کلام کے, خوبصورتی کے محتاج نہیں رہتے, ان کی خوبصورتی کرم کے اندر آ جاتی ہے. اچھا, کرم یافتہ لوگ ہوتے ہیں, یہ معاشرے میں زیادہ مثبت اثر ڈال سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے؟ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ ہر دنیا میں. بائبل کی ایک لائن ہے, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے, وہ کہتے ہیں کہ ایک برائی اور ایک بیماری ایک اچھے انسان کا اس کائنات, اس دنیا اور اگلی دنیا میں کچھ نہیں بگاڑ سکتی. کرم والے ہی ہیں جو معاشرے کو تبدیل کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ابھی آپ نے اور میں نے بات کی کہ وہ ان کا درجن 12 کا نہیں 13 کا ہوتا ہے. وہ دینے والے ہوتے ہیں, اوپر والے ہاتھ والے ہوتے ہیں, وہ کچھ کرنے والے ہوتے ہیں, وہ مددگار ہوتے ہیں, وہ غم گسار ہوتے ہیں, وہ چارہ ساز ہوتے ہیں, وہ دکھ دور کرنے والے ہوتے ہیں, وہ زخم مندمل کرنے والے ہوتے ہیں, وہ روتے کو ہنسانے والے ہوتے ہیں. وہ کہا نا افتخار عارف نے, گھر سے مسجد ہے بہت دور چلو یوں کر لیں, گھر سے مسجد ہے بہت دور چلو یوں کر لیں, کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسا کر دیکھیں. اس کا بھی تو ثواب ہے. یہ صرف کرم والوں کو ملتا ہے, جو روتوں کو ہنساتے ہیں, جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں, جو مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں, جو غریبوں کا خیال رکھتے ہیں, جو بیووں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں.
یہ کرم والے لوگ ہی تو ہیں۔ اچھا کاشف صاحب، یہ جو کہتے ہیں کہ زیادہ سیدھا نہیں بننا چاہیے، سیدھے بندے کو تو دنیا اٹھا کے کھا جائے گی، ٹھیک ہے، تو واصف علی واصف صاحب تو کہتے ہیں کہ بھائی جو سیدھا سادہ بندہ جو ہے وہ بہت سادہ سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور عقل کی بات کرتا ہے، مگر دیکھنے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا تو سیدھے بندے کو چھوڑتی ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کس طریقے سے؟ صوفیاء کہتے ہیں کتنے خوش قسمت ہو تم کہ اگر دنیا تمہیں کھا جائے۔ دنیا کو کھلانے ہی تو ہم آئے ہیں، دنیا کو خوش کرنے ہی تو آئے ہیں۔ صوفیہ کا کام کیا ہے؟ اگر انہوں نے کھانا شروع کر دیا دنیا کو، پھر ان میں اور دنیا میں فرق کیا رہے گا؟ وہ تو دینے والے ہوتے ہیں، وہ دیا ہوتا ہے جو اندھیرے میں روشنی پیدا کرتا ہے۔ انہوں نے لینا تھوڑا ہوتا ہے کچھ کائنات سے، وہ تو دینے والے ساری زندگی دیتے ہی رہتے ہیں۔ اس لیے جو آپ نے فرمایا کہ دنیا ان کو کھا جاتی ہے، وہ دنیا ان کو کھائے نہ کھائے، وہ دنیا میں سخاوت کرنے والے ہی، وہ آتے ہی اس کام کے لیے ہیں۔ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم دنیا کو کچھ دے کر جائیں، وہ اپنے لیے بناتے ہی کچھ نہیں۔ ان کے لیے جو بن رہا ہوتا ہے وہ تو کائنات کے بعد جو کائنات آنی ہے روز قیامت، وہ تو اس کے لیے ارننگ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے کمائی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ والی دنیا کی کمائی تو ان کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، یہ تو میری جیسے لوگوں کی، گناہ گاروں کی ضرورت ہے۔ تو کیا کسی قوم یا کسی معاشرے پر اجتماعی طور پر اللہ کا کرم ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ کرم والے لوگ، بلکہ بہت خوبصورت آپ نے بات کی تو مجھے بابا شفاق احمد صاحب کی بات یاد آ گئی۔ میں نے ایک دن کہا بابا بڑے بڑے اور اچھے اچھے لوگ، کرم والے لوگ اٹھتے چلے جا رہے ہیں دنیا سے، کچھ اموات ہوئی بڑے لوگوں کی، تو انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ بولا۔ انہوں نے کہا بڑے لوگ کسی بھی معاشرے کو انعام کے طور پہ دیے جاتے ہیں، سزا کے طور پر واپس لے لیے جاتے ہیں۔ تو اگر بڑے لوگ اٹھنا شروع ہو جائیں آپ کے معاشرے سے تو سمجھ لیجئے آپ کی سزا شروع ہو گئی۔